الحمدللہ کفا وسلم علی عبادہ الذین اصطفا وعلی آلہ واصحابہ اہل الورع والتقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ دو کہ ٹھہر جائے یہی وقت رمیدہ، کہہ دو کہ ٹھہر جائے یہی وقت رمیدہ، پڑھتا ہوں میں سرکار دو عالم کا قصیدہ، پڑھتا ہوں میں سرکار دو عالم کا قصیدہ۔ قرآن کا انداز کوئی لائے کہاں سے، قرآن کا انداز کوئی لائے کہاں سے، کیسے ہو بیاں آپ کے اوصاف حمیدہ، کیسے ہو بیاں آپ کے اوصاف حمیدہ۔ حضرات محترم، جب انسانی معاشرے پر جنگل کا قانون نافذ ہو جائے، جب اجالوں پر اندھیروں کا گماں ہونے لگے، جب طاقتور کا کہا قانون یزدہ بن جائے، جب بنت حوا کا آنچل سر پر سلامت نہ رہ سکے، جب انسانی سر پتھروں کے بنا ہوئے اصنام کے آگے جھکنے لگے، اور جب بشر مکمل شر بن جائے تو پھر بشر کو خیر البشر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جہالت کے اندھیرے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، جب قلب و نظر میں جہل فرد کی تاریکیاں چھا جائیں، جب زمین پر فتنہ و فساد عام ہو جائے، جب بندہ و آقا کے رشتے کی تمیز ختم ہو جائے، جب غلاموں کی منڈی لگتی ہو، عقیدہ توحید کا کوئی تصور موجود نہ ہو، کشت و خون خوف و ہراس کا دور دورہ پھیلا ہوا ہو، اور جب عورت کو منحوس سمجھنے لگے، جب یہی عیبدار ظالم جب کسی لڑکی کو منحوس سمجھ کر زندہ دفن کر دیتے تو زمین و آسمان کانپ اٹھتا تھا۔ جب شاعر کی نوک زباں پر یہ بات آ جائے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ حضرات محترم، اور جب اوہام پرستی انسان کا مزاج بن جائے تو پھر کہیں جا کر لوح و قلم اور صاحب سیف و کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو مظلوموں کی آہ و بقا اور سسقطی انسانیت نے رب کائنات سے فریاد کی، اور اس عظیم رب کی رحمت جوش میں آئی تو پھر 20 اپریل سن 571 ہجری 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، 12 ربیع الاول کو میرے آقا تشریف لائے تو انسانیت کی لوح تقدیر پر لکھی ہوئی تحریر بدل گئی، کراہتی ہوئی انسانیت کو سکون مل گیا، ڈوبتوں کو کنارہ مل گیا، یتیموں کو ملجا مل گیا، ضعیفوں کو ماوا مل گیا، مسجد نبوی کو منارہ مل گیا، بھٹکے ہوں کو سیدھا راستہ مل گیا، بی بی حلیمہ کو راج دلارہ مل گیا، بی بی آمنہ کو آنکھوں کا تارہ مل گیا، اور ذروں نے کہا ہمیں ستارہ مل گیا۔ میرے حضور کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، غلاموں کو حکومت مل گئی، امت کو شریعت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، بے نواؤں کو نوا مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، کمزوروں کو طاقت مل گئی۔ حضرات محترم، میرے آقا تشریف لائے تو کسی نے کہا پیغمبر آئے، کسی نے کہا رسول آئے، لیکن میں کہتا ہوں میرے آقا تشریف لائے فقط ایک نبی نہیں آئے، بلکہ ختم نبوت کی تنویر آئی، رحمت کی تدبیر آئی، حضرت عبدالمطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، قرآن مجید کی تفسیر آئی۔ آپ کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ کی ذات اقدس کو تخلیق نہ کیا جاتا تو شاید یہ کائنات معارض و وجود میں نہ آتی۔ عبادات کا جو دل آویز سلسلہ اللہ رب العزت کی طرف سے مومن کو ودیعت کیا گیا، آپ کی حیات پاک ان کی عملی تفسیر ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج اور ہمارے صدقہ و خیرات خدا بزرگ و برتر کے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی شرف قبولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضرات محترم، اللہ عز و جل نے اطیعوا اللہ
वाती रसूल फरमा कर इताअत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को ईमान की शर्त अव्वल बना दिया। तौहीद का ढंका बजा, ज़मीर जाग उठे, तहजीब और शराफत का बोल बाला हुआ, इस्लाम अमली मजहब ठहरा, तक़वा पहचान बने, इखलाक और किरदार में दुरुस्तगी आई। खुदा की कसम अगर हम अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के दामन को मजबूती से पकड़ ले, दुश्मन हमारे दर के भिखारी बन जाए, फिर किसी कश्मीर या किसी फलस्तीन से धुआं नहीं उठेगा, कोई जालिम किसी कमजोर को नहीं दबा सकेगा, फिर अरमान नसीब आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, फिर मजलूम आओ से आजाद हो जाएंगे। फिर उस दौर की यादें ताज़ा हो सकती है कि जब कोई मुसलमान ज़कात की रकम हाथ में लेकर निकलता था लेकिन कोई मुस्तहिक़ के ज़कात ना मिलता था। जब ज़ेवरात से लती फंदी औरत यमन से चलकर मदीना आई लेकिन किसी को मेरी आंख से देखने की जुर्रत ना हुई। ये जहां आज भी हमारे कदमों पर झुकने को तैयार है, मगर ये शर्त है कि हम दर मुस्तफ़ा पर झुक जाएं, दर मुस्तफ़ा की गुलामी इख्तियार कर लें। आज सच्चाई का रोशन व ताबनाक रास्ता छोड़कर मिल्लत इस्लामिया मुख्तलिफ फासिद निज़ामों के दरवाजे पर खड़ी बकाए हयात की भीख मांग रही है। अगर कुव्वत समाद ज़ायल नहीं हुई तो सुनो, किसी मर्द कलंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। जिंदगी की जो तलब है तो मदीने को चलो, जिंदगी की जो तलब है तो मदीने को चलो। रूह का ज़ख्म कहीं और अच्छा ना होगा, रूह का ज़ख्म कहीं और अच्छा ना होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।